امام صاحب تراویح کی جماعت بیٹھ کے کروا سکتے ہیں کہ امام کے لیے جماعت میں بیٹھنے کا یہ حکم ہے کہ اگر بیمار ہے یا کسی مرض کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے، بشرط ہے کہ وہ سجدہ کرنے پر قادر ہو۔ اگر ایسا مرض ہے یا زمین پہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اب اس صورت میں جو ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ اچھا، یہ امام تراویح کا امام جو ہے وہ اجرت پہ لانا، اس کے حوالے سے کچھ دیکھیے نماز میں یعنی کہ تراویح میں قرآن مجید فرقان حمید سنانا اور پیچھے سامعین کا سننا، ان دونوں کے لیے نماز میں قرآن پڑھنے پہ اجرت لینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ اجرت کے طور پر لایا جائے اور اس کو اس کی اجرت دی جائے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اجرت لینا، نماز میں تلاوت کرنے کی اجرت لینا یہ منع ہے۔ تو اس کو یہ ہے، ہاں البتہ کوئی تراویح پڑھا رہا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے، مطلب اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ اپنی خوشی سے اگر ختم قرآن پر مکمل تراویح ہونے پر اس کو اگر کچھ اپنی طرف سے بندہ دینا چاہے تو وہ بالکل دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اجارہ کرنا ہے تو وقت کا اجارہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقت کا آپ اس کا اجارہ کر لیں، اس وقت میں آگے وہ تراویح پڑھا لیں۔ اچھا، یہاں ایک اور میں وضاحت کر دوں، جب فرسٹ ٹرانسمیشن میں میری شرکت تھی تو جہاں میں نے تراویح کے حوالے سے بتایا تھا جب یہ کہ سنت موقدہ ہے، اور اس کے ترک کے حوالے سے بتایا تھا جب میں نے بتایا کہ یہ گناہ ہے، اس کا ترک اصرار کرنا یہ گناہ ہے، وہیں میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ یہ حرام ہے، یعنی کہ گناہ کرنا یہ حرام ہے۔ تو یاد رکھیے حرام نہیں ہوگا، گناہ ضرور ہوگا۔ حرام اس وجہ سے نہیں کہ حرام جو فرض اور واجب کے ترک پر ہوتا ہے، اور یہ سنت موقدہ کا ترک ہے، تو اس وجہ سے بار بار کرنا، فرسٹ ٹائم کرے گا اگر سنت موقدہ ایک بار چھوڑی، اصاعت برا جانا جائے گا ایک دو بار میں، لیکن اصرار یعنی کہ تکرار کے ساتھ کرے گا، 3 یا 3 سے زیادہ بار چھوڑے گا تو اب وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی وضاحت بھی کرنا ضروری تھی، ایک بھائی نے ہماری توجہ دلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں بھی جو ہے مزید برکت عطا فرمائے، اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اچھا، ایک سوال اور ہے کہ مکہ مکرمہ کی ریکارڈ شدہ تراویح سن کر تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے شریعت کے اندر ریکارڈ شدہ تلاوت سن کر نماز پڑھنے کی یہ کوئی ہے ہی نہیں، سرے سے شریعت کے اندر ایسا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو مکہ مکرمہ کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، کسی بھی ریکارڈ شدہ تراویح کو یا قرآن مجید فرقان حمید کو ریکارڈنگ کو لگا کر پھر اس کے مطابق اس پہ نماز پڑھنا، یا کسی کی جماعت کو، جیسے آپ نے کہا تراویح کی جماعت ہے، وہ ریکارڈ تھی، ریکارڈ آگے لگا دی ایل ڈی وغیرہ پہ یا مائک پر، اب اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو اس طرح سے نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ امامت کی بھی کچھ شرائطیں ہیں اور مقتدی کی بھی شرائط ہیں۔ تو ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام اور مقتدی کا ایک محل میں ہونا، ایک جگہ پہ ہونا، ایک ہی چھت کے نیچے ہونا۔ اب وہ کہیں اور نماز پڑھ رہا ہے، آپ بالکل کہیں اور ہیں، پھر وہ اپنے وقت سے پڑھا کے فارغ ہو چکا ہے، تو اس کی جو جماعت ہے وہ مقتدی کی جماعت کو ضامن ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں، تو اس وجہ سے بھی اس کی نماز نہیں ہوگی اس طرح سے۔